بیٹا ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی باقی نہیں رہے گی، دنیا میں تمام لوگ آئے ہیں جن کو ایک دن جانا ہے، دنیا میں تمام روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے گی، مگر اے بیٹا مجھے ناز ہے تم پر کہ میں نے ولدتو طہورا، میں نے ایک ایسا پاکیزہ بیٹا جنم دیا ہے کہ مجھے جو دنیا قیامت تک میرا ذکر کرتی رہے گی، مجھے یاد کرتی رہے گی، دنیا مجھے فراموش نہیں کرے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان دنیا میں اللہ۔ جتنے لوگ آئے ہیں ان کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا چرچا مٹ جائے گا، ان کی باتیں ختم ہو جائے گی، مگر میں نے ایسا پاکیزہ بچہ جنا ہے کہ میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار کی والدہ محترمہ یہ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، 6 سال کی عمر ہے میرے سرکار کی۔ آپ کے بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا ابو طالب نے لی۔ جب آپ کی عمر آپ کے دادا عبد المطلب نے لی، جب آپ کی عمر 12 سال ہوتی ہے تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لی، اور آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ میں، انتہائی شفقت کے ساتھ میں ان کے سائے میں رہ کر زندگی گزاری۔ میرے سرکار کی عمر اور آگے بڑھتی ہے اور سرکار دنیا کو تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، صداقت کا پیغام دے رہے ہیں، امانت کا پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا آپ کو صادق الامین کہتی نظر آ رہی ہے۔ میرے سرکار نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے مگر دنیا آپ کو پہلے ہی سے صادق الامین کہتی نظر آ رہی ہے۔ جب 19 سال کی عمر ہوتی ہے تو اب کعبہ شریف کی تعمیر نو شروع ہوتی ہے، اور قریش مکہ نے یہ کہا، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون کعبہ کی دیوار کو اٹھائے گا، کون کعبہ کی دیوار کی بنیاد رکھے گا۔ ان قریب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہی شخص کعبہ کی دیوار کو اٹھائے گا۔ جو سب سے پہلے کل صبح داخل ہو جائے گا، دوسرے دن کا عالم یہ ہوتا ہے میرے مصطفیٰ سب سے پہلے تشریف لے آتے ہیں، سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے اب کسی کو محروم نہیں کیا ہے بلکہ یہ ارشاد فرمایا، ایک چادر لائی جائے، ایک چادر کو چاروں طرف سے سب لوگ پکڑ لیں، اور پھر اس چادر کو اٹھا کر کے حجر اسود کو دوبارہ رکھا جائے گا اور کعبہ کی دیواریں بلند کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت و امانت کو دنیا میں ثابت کر دیا تھا، اور آپ صادق الامین کہے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ سے بڑی متاثر تھی آپ کی امانت سے، آپ کی صداقت سے، اور آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارت کا سامان لے کر کے گئے تھے، اور جب وہاں سے دوگنا نفع ہوا اور میسرہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی، حضرت خدیجہ ایسی متاثر ہوتی ہے، ان کے دل میں چاہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بیوہ سے نکاح کیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سالہ جوانی میں، جبکہ اس وقت بیوہ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بیوہ کو وقار کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر میرے آقا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے ان کو اتنی عظمت عطا کر دی، ان کو اتنی عزت عطا کر دی کہ ان کو تمام مومنین کی ماں بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک انہیں ام المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا جاتا رہے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی عمر شریف 40 سال کی ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کی بعثت کا وقت ہے۔
جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل قائم ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے حضور کی خلقت، حضور کی ولادت اور حضور کی بعثت کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور کی خلقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کب بنایا؟ حضور کی ولادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ دنیا میں کی۔ ان کی پیدائش حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی۔ سرکار کی بعثت کیا ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان مکہ والوں سے کیا، یہ سرکار کی بعثت ہے۔ پھر سرکار کی ہجرت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے۔ سرکار نے اپنی پوری زندگی میں اپنے امتیوں کو ہر موڑ پر اسوہ عطا کر دیا ہے۔ یہ میرے سرکار ہیں جو اپنے ماننے والوں کو جب کوئی مر جائے، جب کوئی انتقال کر جائے، تب بھی قانون عطا کر رہے ہیں وراثت کا کہ مال کیسے تقسیم ہو جائے گا۔ دنیا میں سوائے مذہب اسلام کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دنیا کو ہر موڑ پر قانون عطا کرے۔ یہ تنہا مذہب اسلام ہے جس کی یہ خوبی ہے کہ آپ مذہب اسلام میں ہر چیز کے لیے قانون پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے سرکار کی میلاد تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے زمانے میں منائی ہے اور تمام صحابہ نے منائی ہے۔ آج یہ نہ کہا جائے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ عیدوں کی عید کیسے ہو گئی؟ ہم نے تو صرف 2 ہی عید سنا ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ عید ہے تو اس کا خطبہ کیوں نہیں ہے، اس کی نماز کیوں نہیں ہے، اور یہ عید کیسے بن گئی؟ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، یہ آج کے مسلمانوں کی پیداوار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف 2 ہی عید ہے اور کوئی عید نہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور اسلام کے قوانین پر، اسلام کے تمام احکامات پر عمل کریں تو دیکھیں ایک عید نہیں کئی عیدیں نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل یوم الجمعۃ عیدا للمسلمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے۔ جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے۔ جیسے ہی میرے سرکار یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لماذا جعل یوم الجمعۃ عیدا، اے میرے آقا یہ بات آپ واضح کر دیں کہ جمعہ کا دن یہ عید کیوں منایا گیا ہے، جمعہ کے دن کو عید کیوں قرار دیا گیا ہے؟ میرے سرکار مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن عید اس لیے بنایا گیا ہے فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اسی دن میں آدم کی پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے وہ دن جمعہ کا دن ہو کر کے، وہ دن جمعہ کا دن ہو کر کے ہفتے کی عید ہو جائے تو جو آدم کا بھی نبی ہے جس دن وہ جلوہ گر ہوا ہے وہ دن عیدوں کی عید کیسے نہ ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس دن حضرت آدم تشریف لائے
وہ دن جمعہ کا دن ہو کر کے ہفتے کی عید بن جائے، جس دن میرے سرکار تشریف لائے ہیں وہ حضرت آدم کے بھی سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو جس دن وہ تشریف لائے ہیں وہ دن عیدوں کی عید یقیناً ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ایک خانے نعمت کی گزارش کی کہ ہم پر ایک خانے نعمت آسمان سے اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور خانے نعمت اتر آیا۔ خانے نعمت اتر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام